اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ تو یہ چیز بہت بڑی مصیبت ہے، یہ آپس میں نا اتفاقی امتیاز کرنا، تعصب پیدا کرنا، ایسے کام کرنا۔ یہ بریلی مسجد، یہ دیوبندی مسجد، یہ بارگاہ امام، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے گھل مل کے نہیں رہنا چاہیے جو خدا رسول کے طریقے سے نکالے۔ ہاں، اس سے مشقت میں پڑو گے، مصیبت میں پڑو گے، اس پرہیزیں نہیں کرو گے، تمہاری نماز میں اثر نہ ہوگا، نہ کسی چیز میں اثر نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم کی دل کو ملال دینا بہت بڑی مصیبت ہے۔ خدا کرے آپ کے دل کو ہماری طرف سے کسی طرح سے ملال نہ ہو انشاءاللہ۔ ہم اس چیز کو سوچتے ہیں، میں ادھر تھوڑی اپنی بات منوانا چاہتا ہوں یا تمہاری ماننا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں ہم تم نبی کریم سے اختلاف نہ کریں، ہر چیز میں اتفاق کریں، اور نبی کریم کی تربیت تعلیم سے باہر نہ نکلے، ہم اسی کے اندر رہیں۔ آپ نے کہا میرے بعد جو رہے گا بڑے اختلاف دیکھے گا، نصارہ میں اتنے فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، وہی جنت ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں تھا میرے صحابہ تھے۔ جو کام ابو بکر نے نہیں کیے، حضرت عمر نے نہیں کیے، حضرت علی نے نہیں کیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ آقا جی نے ایسے کہا ہے، ہاں، تو اس سے نہیں نکلنا چاہیے۔ نہ پکا حنفی نہ وہابی، نہ پکا عاشق رسول نیت کر لے، وہ بنے نہ بنے نیت میں خدا اس کو بنا دے گا۔ اگر تم اختلاف سے بچ گئے، پرہیزوں سے بچ گئے، تو تم نمازیں تو وہی نمازیں ہیں، درود بھی وہی درود ہے، اثر خود ہے۔ اب اثر کیوں نہیں ہے؟ اسی واسطے اثر نہیں ہے نا کہ رستے سے اکھڑ گئے ہو، رستے سے بھٹک گئے ہو، اور عوام بیچارے جدھر کوئی گھسیٹے جاتے ہیں، اور ہم کو خدا نے بھیجا ہے تم سب کو عاشق رسول بناؤ، اور انشاءاللہ لوگوں کو اثر ہوتا ہے جب وہ عمل کرتے ہیں، وہ فائدہ دیکھتے ہیں، فائدے کی بات قائل ہوتے ہیں۔ فائدے سے پہلے بات کو انسان سوچتا ہے، تو تجربہ کریں، میری بات کا تجربہ کریں آپ، دیکھیں آپ کی نماز میں تیزی آئے گی نہیں آئے گی، آپ کے درود میں زیادہ رحمت آئے گی نہیں آئے گی، آپ کے کام بنے گے نہیں بنے گے، سب کچھ جب شروع ہو جائے گا آپ کہیں گے شیخ امین صحیح کہتا تھا، اللہ شیخ امین کو جزائے خیر دے۔ تو ہم کو آپ کو نبی سے اتفاق ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نبی سے اختلاف کرنا کتنی بڑی مصیبت ہے۔